اور بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا امام سے تعلق ہے کہ وہ ہمارا اور خدا کے درمیان وسیلہ اور رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر امام کا وجود درمیان میں نہ ہو تو عبادتیں نہ ہو پائیں۔ اسے میں حدیث سے بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، ائمہ علیہ السلام نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی گئی اور ہمارے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوئی۔ ایک بات کلیریفیکیشن کے لیے کہ خدائے متعال واجب الوجود ہے، وہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں، غنی علی الاطلاق ہے، لیکن جب بندے اس کی عبادت کریں تو بندے محتاج ہیں اس حجت کے کہ جب تک وہ حجت نہ سمجھائے تو عبادت ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا بنا عبد اللہ، یہ ہمارا معاملہ فقط نہیں ہے انسانوں کا، یہ ملائکہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح پڑھی، اور جب ہم نے تحمید کی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، جب ہم نے تسبیح کہی تو انہوں نے سبحان اللہ کہا، جب ہم نے تکبیر کہی تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، جب ہم نے تحلیل کہی عالم انوار میں تب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو ملائکہ کی تسبیح و تحلیل بھی ہے ائمہ علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی، اور انسانوں کا معاملہ بھی بہت واضح اور اسی طرح سے۔ تو ایک تو گزارش یہ، اچھا اس کی دلیل ایک اور اس کا ایک بڑا لطیف اشارہ زیارت اہل یاسین میں بھی، جسے ہم نے بھی مغرب سے پہلے پڑھا، اشہدک یا مولایا۔ آپ جانتے ہیں زیارت اہل یاسین ہے حضرت حجت کی مخصوص زیارت۔ اشہدک یا مولایا، مولا میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس میں امام زمانہ کو گواہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے میں ہم انی اشہدک یا مولایا، میں مولا آپ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں۔ تو جب امام کو گواہ بنا کر یہ کہا جائے تب وہ توحید وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ہیں اور رسول ہیں۔ تو یعنی ہمارے تمام عقائد کے گواہ خود امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ وَحَسَنَ حُجَّةٌ وَالْحُسَيْنَ حُجَّةٌ وَعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حُجَّةٌ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّةٌ وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّةٌ وموسى بن جعفر حجته وعلي بن محمد حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأنك حجة الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو اللہ اور آپ کے درمیان جو کڑی ہے نا وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب حضرت حجت کے وجود اطہر پر گفتگو ہو سکتی ہے بہت سے حوالوں سے، ان میں سے سب سے پہلا حوالہ خود قرآن ہے۔ اور اگر قرآن کو آپ دیکھیے تو وہ آیات نہیں جس میں کوئی شاعر یا کوئی خطیب اپنے خطابت میں اپنے کسی استدلال کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام تک اس آیت کو پہنچائے، براہ راست جن آیات کے بارے میں حدیث معصومین موجود ہے کہ یہ امام زمانہ سے متعلق ہے، براہ راست حدیث موجود ہے۔ وہ میں شمار کر رہا تھا، میرے پاس فہرست موجود ہے، وہ 72 ہیں، 72 کا عدد یاد رہے گا آپ کو۔ 72 آیات ہیں جس پر مقالے لکھے گئے پورے، کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آیت کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ یہ آیت امام کے بارے میں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، سورہ قصص کی مثلا آیت کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جنہیں زمین میں ضعیف بنا دیا گیا ہم ان پر احسان کریں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہی کو امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، زمین کا وارث انہی کو بنائیں گے۔ تو یہ آیت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کا وارث امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سورہ ہود کی آیت نمبر 86۔ مثلا صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا کہ ہم کیا امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کریں السلام علیک امیر المومنین کہہ کر؟ تو امام نے منع فرمایا، فرمایا امیر المومنین کو فقط سلام کرو، میرے جد علی بن ابی طالب ہے، کسی کو امیر المومنین نہ کہو، لیکن اگر سلام کرنا ہے تمہیں میرے آخری فرزند کو تو کہو السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، اے اللہ کا وہ بقیہ یعنی جسے اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے زمین پر۔
ان پر سلام ہو. اور پھر امام نے آیت پڑھی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تو ایک تو پہلو ہے امام زمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں. پھر ایک بہت وسیع موضوع ہے جس پر آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت اختصار کے ساتھ. وہ ہے امام زمان علیہ السلام کا تعلق احادیث معصومین میں. ہر معصوم کی محفل کا موضوع رہے امام زمان علیہ السلام. تو آپ جانتے ہیں کہ دعائے توسل میں جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم ہر معصوم کی حدیث آپ کو سناتے ہیں, اور اگر کوئی موقع یا مناسبت ہو تو خاص اس موقع اور مناسبت پر 14 حدیثیں سناتے ہیں ہر امام کی اور ہر معصوم کی. تو ہمارے ایک محترم عزیز ایمانی بھائی, انہوں نے ایک اشارہ دیا اور میں نے سمجھا کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یہ خاص الہام بھی ہو کہ میں آپ کو 14 حدیثیں سناؤں, 14 معصومین کی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں. محمد مصطفیٰ سے شروع کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہنچے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ 14 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر تشریح کے ساتھ جہاں ضرورت ہوئی, ورنہ تو ماشاءاللہ صاحبان فہم و شعور خود امام علیہ السلام کا ہی کلام ہے کہ حضور مکرم نے بیان فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام کی غیبت رکھی ہے کئی سو سال بعد, اور ان کا ظہور رکھا ہے کئی صدیوں بعد, لیکن حضور مکرم نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. حتیٰ اگر کبھی موقع مل سکا, چونکہ میں اس کو ایک موضوع بنا چکا ہوں ایک موقع پر, لہٰذا وہ کلمات نہیں پڑھوں گا, لیکن کبھی دہرانے کا موقع ملا تو غدیر کے خطبے میں امام زمانہ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ پڑھوں گا آپ کے سامنے. غدیر کے خطبے میں امام زمانہ علیہ السلام کو مہدی کہہ کے مخاطب کیا رسول اللہ نے. حضرت حجت کی حکومت کا ذکر فرمایا غدیر کے خطبے میں, جہاں من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا. دیکھیں ایک یہ جو بات ہے نا کہ اہل سنت بار بار ذکر ہو گیا کہ ان کے ہاں بھی امام مہدی کا عقیدہ ہے. کئی مرتبہ آپ نے علماء سے سن لیا, مجھ سے بھی سن لیا, تو پھر ماننے میں حرج کیا ہے؟ ارے بھائی مان لیجئے پھر امام مہدی کا جو عقیدہ ہے تو پھر ہم میں ان میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ ہے ولادت کا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے, فرزند امام حسن عسکری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ولادت نہیں ہوئی, ایک مہدی آئے گا. تو انہیں ماننے میں مسئلہ کیا ہے کہ ولادت ہو چکی ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ 10% تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولادت کو مان لیں تو اتنی لمبی عمر کو کیسے ثابت کریں گے؟ لیکن وہ بارہا ثابت ہو چکا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقی رکھا ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام کی عمر چھوڑ دیجیے, آپ اور میں, آپ باقی ہیں کس لیے باقی ہیں؟ کس نے باقی رکھا ہوا؟ دنیا کی ہر مخلوق کو کس نے باقی رکھا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے نا. کسی کی عمر 5 سال ہو یا 50 سال ہو یا 500 سال ہو, اسے باقی اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی ہے کہ 50 سال والے کو باقی رکھے اور 500 سال والے کو باقی نہ رکھ سکے؟ تو یہ تو بہت سادہ سی بات ہے. یہ تو یعنی وہ بچوں والی بات ہے کہ ہمارے بچے بھی اس کا جواب دے دیتے ہیں. تو مسئلہ 10% وہ ہے, وہ 10% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. معاملہ کیا ہے کہ کیوں نہیں مان رہے کہ بھئی مہدی کی ولادت ہو چکی ہے؟ جیسے ہی آپ مانیں گے کہ مہدی کی ولادت ہو چکی ہے تو وہ کن کے فرزند ہیں؟ حسن عسکری کے. تو اگر مہدی کو امام مان رہے ہیں تو پھر حسن عسکری کو بھی امام مانو. الگ سے تھوڑی کوئی امام مہدی کو امام ماننے کی بات آئے گی. بھائی امام مہدی کو امام بتایا کس نے؟ کاش میری بات پہنچ سکے. وہ مولا حسن عسکری علیہ السلام نے بتایا ہے. اچھا اگر حسن عسکری کو امام مانے تو پھر وہ کن کے بیٹے ہیں؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیا کہنے لگا ہوں یہاں پر؟ وہ علی النقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو پھر ان کو امام مانو. تو علی النقی علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ وہ امام جواد کے بیٹے ہیں تو ان کو امام مانو. امام جواد کن کے بیٹے ہیں؟ وہ امام علی رضا کے بیٹے تو ان کو امام مانو. علی رضا کن کے بیٹے ہیں؟ بھائی وہ موسی قاسم کے بیٹے تو پھر انہیں امام مانو. اگر موسی قاسم امام ہیں تو وہ کن کے بیٹے ہیں؟ جعفر صادق کے بیٹے, انہیں امام مانو. پھر محمد باقر کو امام مانو, مولا زین العابدین کو امام مانو, مولا حسین کو امام مانو, مولا حسن کو امام مانو, مولا علی تک امام مانو. یعنی اگر امام زمانہ کی ولادت کے قائل ہو جائیں آپ تو بات مولا مہدی پر رکے گی نہیں, ہو جائے گی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام تک. علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
جیسے کہ ایک بزرگ عالم ان کا مکالمہ ہے کسی شاعر یا کسی عارف کے ساتھ کہ جو نہیں مانتے تھے امام زمانہ علیہ السلام کو، اور جب انہوں نے اصرار کیا تو کہا آپ کا اصرار کیوں اتنا مہدی پر؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ مہدی کو مان لیجئے، باقی کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب مہدی کو مانیں گے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کو علی بن ابی طالب تک پوری سلسلے کو چین کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے جب ہم غدیر کے اعلان کی بات کرتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہم غدیر کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہنا چاہتے ہیں من کنت مولا فہذا حسن المولا۔ وہ غدیر کا اعلان جبھی تو رسول اللہ نے امام مہدی کا ذکر کیا خطبہ غدیر میں، وہ ولایت اسی طرح سے من کنت مولا فہذا حسین المولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر الکاظم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ رضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی التقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد الہادی النقی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ یہ ہے غدیر کا مطلب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب اس حدیث کو اس کانٹیکس میں سنیے گا۔ حضور مکرم نے فرمایا من انکر القائم من ولدی، جو میری اولاد میں سے قائم کا انکار کر دے اثناء غیبتہ، غیبت کے زمانے میں، مات میتۃ جاہلیہ، وہ تو جاہلیت کی موت مرا ہے، اس لیے کہ مہدی کا انکار علی بن ابی طالب کا انکار ہے۔ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ائمہ علیہ السلام نے بار بار فرمایا ہے کہ جو ہم میں سے ایک کا بھی انکار کرے ویسا جیسے سب کا انکار کیا۔ تو یہ ترتیب آتی ہی اس طرح سے ہے کہ 12 کے 12 کو آپ کو ماننا ہے، اور اسی خاطر ہے کہ جنہوں نے اس سیکوینس کو نہیں مارا اور کہیں اور سے سیکوینس شروع کیا، تو وہ سیکوینس چلتے چلتے پھر آیا حاکم شام تک اور پھر یزید تک۔ تو سیکوینس میں جب یزید آ گیا تو ہم یہ نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں کرنے دیں گے ہم کہ آپ یزید بھیجیں اوپر والے رضی اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ترتیب کا ہر فرد علیہ السلام ہے۔ دوسرا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترتیب اس پورے نظام ہدایت کو سمجھیں، ایک طرف نظام ہدایت، ایک طرف نظام گمراہی ہے۔ ہاں یہ پوری سیکوینس ہے۔ تو آپ اگر یزید پہ لعنت بھیجیں تو سوال یہ ہوگا کہ یزید آیا کہاں سے، اور یزید کہاں سے آیا ہے، اور جس نے یزید کو اپوائنٹ کیا وہ خود کہاں سے آیا، اسے کس نے اپوائنٹ کیا؟ آپ سوچ رہے ہیں امام مہدی کے ایک عقیدے پر پورے تولا اور پورے تبرہ کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، معمولی عقیدہ نہیں ہے یہ۔ تو من انکر القائم من ولدی، جس نے میری اولاد میں سے قائم کا انکار کیا اثناء غیبتی، غیبت کے زمانے میں، مات میتۃ جاہلیہ، وہ تو جاہلیت کی موت مرا۔ جناب رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کا شہرائے آفاق سلام، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، واقعی میں قربان ان جملوں کے، بالکل حدیث رسول کے مطابق ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، یہ معروف حدیث ہے، اہل سنت علماء نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ اور اس حوالے سے جب ان سے پوچھا جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا، تو پھر یہ امام کون ہے؟ تو جواب معمولاً ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ قرآن ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جواب ہے نہیں۔ لیکن حضور مکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے۔ یہ زمان ہی کا لفظ جو ہے نا بڑا ڈیسائسو ہے یہاں پہ۔ بات بات ہو رہی؟ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ جہاں ولی ہے عیاں، لا الہ الا اللہ، نہ کون ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ بہت توجہ چاہتا ہوں ان دو مصروں پر۔ سبھی زمانے کی گردش سے ہو گئے مجبور، سبھی زمانے کی گردش سے ہو گئے مجبور، مگر امام زمان لا الہ الا اللہ۔ امام زمانہ علیہ السلام، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت، نفس نفس پہ جنا لا الہ الا اللہ، نفس نفس پہ جنا لا الہ الا اللہ۔ محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن،
محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن کدھر ہے کہکشاں لا الہ الا اللہ۔ مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب کی روح کو ہدیہ کرتے ہوئے بلندر صلوات بھیجے گا محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ 14 حدیثیں سنانی ہیں مجھے، 14 معصومین کی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کے جد امیر المومنین قائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، جب بھی امام مہدی کا ذکر آتا تھا تو روایات میں اس طرح سے کہ آہ بھرتے تھے مولا علی، جیسے آہ، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے تھے شوقاً الی رؤیتہ، کتنا مشتاق ہوں میں اپنے مہدی کی رؤیت کا۔ مولا علی علیہ السلام مشتاق ہیں اپنے فرزند حضرت حجت کی رؤیت کے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کیا کہنا، وہ تو خود علی بن ابی طالب ہی کا نور اور خون ہے۔ پھر فرمایا ان کے اصحاب کے لیے، امام مہدی کے اصحاب کے لیے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ان افراد پر کہ جو زمینوں میں مجہول ہیں لیکن آسمانوں میں معروف ہے، یعنی ابھی زمین والے پہچانتے نہیں انہیں۔ یہ اشارہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کی طرف، جو زمین میں مجہول ہیں آسمان میں معروف ہیں، آسمان کی مخلوقات جانتی ہیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ مولا علی بن ابی طالب کا جملہ ہے۔ اس کے بعد بہار الانوار جلد نمبر 51 میں مولا علی نے اپنے فرزند حضرت حجت کی ہیئت اور ان کی خوبصورتی اور ان کی وجاہت کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وہ مہدی قائم ایسا جوان ہے، سب سے پہلے جوان ہے، 1189 سن ہے لیکن جوان ہے، شابون کا لفظ امام نے استعمال کیا، جوان ہے۔ آگے عرض کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو کس سن میں ظاہر ہوں گے، وہ کون سی کیفیت ہوگی ان کی۔ تو وہ جوان ہے جس کے شان، اگر عربک سے ایگزیکٹ ترجمہ کروں تو اسکوائر یعنی کشادہ، وہ جوان جس کے شان کشادہ ہو جب وہ ظاہر ہوگا، چہرہ حسین ہوگا، بال خوبصورت ہوں گے جو شانوں تک آ رہے ہوں گے۔ پھر بڑا لطیف جملہ فرمایا کہ چہرے سے وہ نور نکل رہا ہوگا کہ جو ان کی داڑھی کی سیاہی کو بھی مان کر دے گا۔ فرمایا میرے بابا قربان ہو جائیں بہترین خاتون کے اس فرزند پر، یعنی بی بی نرجس خاتون کو سلام کیا یہاں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، میرے بابا ابو طالب قربان ہو جائیں بہترین خاتون یعنی بی بی نرجس خاتون کے اس فرزند پر۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ ائمہ کی محفلوں میں آپ دیکھیں کس شان و شوکت سے ذکر امام زمانہ علیہ السلام کا، سبحان اللہ۔ آئیے اس بی بی کا ایک کلام سناؤں آپ کو کہ وہ ہیں ہی فرزند فاطمہ یوسف زہرا۔ کم از کم جو شباہتیں بی بی فاطمہ اور امام زمانہ علیہ السلام میں لکھی گئی ہیں، میں خالی القاب کی بات کروں نا، 20 القاب بی بی فاطمہ اور امام زمانہ کے وجہ مشترک ہیں، 20۔ حتیٰ امام زمانہ کا ذکر بی بی فاطمہ کی تسکین کا سبب ہے، خطابتاً نہیں کہہ رہا، روایت سے کہہ رہا ہوں۔ جب حضور مکرم کا وقت آخر تھا اور بی بی سیدہ گریہ فرما رہی تو باپ اپنی بیٹی کو تسلی کیسے دے؟ تو سوال کیا کہ اے بیٹی آپ کی اس وقت اس شدت سے گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کے بعد جو مصائب آنے والے ہیں اور حق ولایت چھین لیا جائے گا اور خلافت کو غصب کر لیا جائے گا، اس وقت حضور مکرم نے فرمایا کہ اے بیٹی آپ کی اولاد میں اللہ ایک مہدی کو ظاہر کرے گا۔ تسلی دی بی فاطمہ زہرا کو امام زمانہ کے ذکر سے، جو ہر گمراہی کو ریشکن کر دے گا۔ یعنی جہاں کہیں آپ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کریں تو تسلی قلب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، سبحان اللہ۔ آئیے امام حسن علیہ السلام نے ذکر حضرت مہدی کیسے کیا، حضرت خضر سے تشبیہ دی ایک موقع پر، میں مختصر کر رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے سلوک کی تھی نا معاویہ سے، تو اس وقت بعض اپنے بھی آ کر ملامت کرتے تھے امام کو، سمجھ نہیں پاتے تھے سلسلہ امامت میں کہ منصوص من اللہ ہیں، کھڑے ہوں تو رسول کے نائب، بیٹھے ہوں تو رسول کے نائب۔ لیکن فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام نے، کیونکہ جب وہ ملامت کرتے تو امام نے کہا کہ ہم میں سے ہر امام اپنے زمانے کے سلاطین سے مظلوم واقع ہوگا، ہر امام پر ظلم ہوگا،
سوائے اس کے کہ جس کے پیچھے عیسیٰ روح اللہ نماز پڑھنے والے ہیں، اس پر سلاطین ظلم نہیں کر پائیں گے۔ یہ امام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیا کہنے، فرمایا وہ میرے بھائی کا نواں بیٹا ہے۔ کیا تشبیہ ہے، اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی، لیکن جب اللہ ظاہر کرے گا تو 40 سال سے کم کا ایک جوان لگ رہا ہوگا۔ مولا کے کلام کو امام حسن کے کلام سے جوڑ لیجئے گا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا تو پھر امام نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ایک آیت کافی ہے۔ جو امام زمان علیہ السلام کے وجود پہ شک کرتے ہیں در حقیقت وہ قدرت خدا پہ شک کر رہے ہیں۔ یہ حدیث میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں کمال الدین و تمام النعمہ سے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر۔ اچھا، اس کتاب کو میں نے حوالہ کیوں دیا؟ باقی حدیثوں کا شاید حوالہ اتنا نہ دے پاؤں، لیکن اس حدیث کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کمال الدین و تمام النعمہ وہ کتاب ہے کہ جو خود امام زمان علیہ السلام کے حکم سے لکھی تھی شیخ صدوق نے۔ اچھا، شیخ صدوق مولا رضا کی زیارت پر گئے مشہد مقدس، وہاں سے کہتے ہیں کہ میں آیا نیشا پور، تو وہاں لوگوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا امام کی غیبت کے بارے میں، اور کچھ لوگ ڈاؤٹ میں تھے۔ دیکھیں اب یہ امام علیہ السلام سے متصل زمانہ ہے شیخ صدوق کا، تو اس وقت تک کا زمانہ وہ تھا کہ جب امام سامنے ہوتے تھے تو لوگوں کو اتنا یقین نہیں تھا کہ کوئی امام بھی اور غیبت میں ہو، تو ان کی دل میں شبہات تھے۔ تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے کچھ جوابات دیے انہیں، اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں امام زمان علیہ السلام کو دیکھا، اور امام نے مجھ سے یہ کہا کہ تم میری غیبت پر کتاب کیوں نہیں لکھتے، جس سے اللہ، غیبت پر کتاب لکھنے سے امام کو فائدہ ہوگا یا شیخ صدوق کو؟ فرمایا تم میری غیبت پر کتاب کیوں نہیں لکھتے جس سے اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا، کتاب لکھو۔ ہاں، تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ مولا میں نے بعض کتابوں میں آپ کے بارے میں احادیث کا ذکر کیا ہے میں نے، تو امام نے کہا کہ کتاب لکھو جس میں انبیاء کی غیبت کا بیان کرو، کہ انبیاء کو بھی غیبتیں ہوئی ہیں، تاکہ لوگوں کا دل محکم ہو جائے۔ تو امام زمان علیہ السلام کے حکم پر شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام النعمہ کتاب لکھی۔ یہ واقعہ خود انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی زبان مطہر سے مولا مہدی علیہ السلام کا ذکر۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، زیارت عاشورہ میں امام زمانہ کا ذکر، 15 شعبان امام حسین کی زیارت، دعائے نطبہ میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر۔ یعنی یہ کہ شاید وہ امام کی جن کی سب سے زیادہ قربت اور مماثلت ہے حضرت مہدی سے امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ منا 12 مہدیًا، ہم 12 مہدی ہیں۔ یہ امام حسین ہی کا کلام ہے، جیسے کہ 12 محمد ہیں۔ اچھا، پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی؟ مولانا طاہر جرولی صاحب سے منسوب ایک فقرہ ہے کہ کہنا تو بجا ہے، کیونکہ اول بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی، سب کے سب علی، اس لیے کہ اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، سب کے ساتھ محمد کا، لیکن ہم کہتے اس لیے نہیں ہے کہ آپ سے بھی ایک علی برداشت نہیں ہو رہا تو 14 علی کہاں سے برداشت کریں گے؟ کیا کہتے اللہم صلی علی محمد۔ البتہ نام علی کے سلسلے میں کوئی حدیث موجود نہیں، لیکن محمد کے سلسلے میں حدیث موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مہدی منا 12 مہدی ہیں، یہ امام حسین کا کلام ہے، ہم 12 مہدی ہیں۔ مہدی کا مطلب ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہو، اس لیے ہر امام ہادی بھی ہے، ہر امام مہدی بھی ہے۔ ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی جسے اللہ نے ہدایت عطا کی بھی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں سے دعا دے رہا ہوں، نجف ایسر جائیں مولا علی کی زیارت پر تو وہاں مولا علی کو ایسے سلام کریں جو مولا کی زیارت کے جو السلام علیکم ابا الہادین المہدیین، اے تمام ہادیوں اور تمام مہدیوں کے بابا آپ پر سلام ہو۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ہی فرمایا سیف من سیوف اللہ، ایک طویل کلام کا ایک اقتباس پڑھ رہا ہوں امام مہدی کے بارے میں کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی تمام ائمہ علیہ السلام اللہ کی تلوار ہے، وہ بھی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اب تلوار ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایک خواری کا تصور ہے یہاں پر کا نہیں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور یاد رکھو وہ بخشنے والوں کا سردار ہے۔
تو ایک طرف سے وہ کریم اماموں کا وارث ہے، بخشنے والوں کا سردار ہے، لیکن اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا مظہر بھی ہے اور اللہ کے غضب کا مظہر بھی ہے امام زمان علیہ السلام۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ 5 علامتیں کہ جن کے بعد امام کا ظہور حتمی ہے، وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تھوڑی سی میں اس بارے میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ دنیا کے تمام حالات کو فٹ نہ کرنے کی کوشش کریں امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر۔ یمن میں یہ ہوا، امام کی علامت پوری ہو گئی، پاکستان میں یہ ہوا، امام کی علامت پوری ہو گئی، عبداللہ مر گئے، امام کی علامت پوری ہو گئی، ایک کے بعد ایک واٹس ایپ میسیجز، اسی پہ ہی خطبے، اسی پہ ہی تقریریں۔ یہ آفات عقیدہ مہدویت میں سے ایک ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے عقیدے کو اس سے نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے ہر واقعے کو اپنی مرضی سے فٹ کیا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر، نہیں، اس لیے کہ اگر مجھ جیسے یہ کہتے رہیں گے 20-25 سال تک، 50-100 سال تک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر مشیت میں کہ امام کا ظہور مثال کے طور پر 500 سال بعد ہونا ہے، کسی کو نہیں معلوم کب ہونا ہے، تو ایک وقت میں جوان ڈاؤٹ میں آئے گا سننے والے کہ جو 100 سال سے کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ پورا ہو گیا تو امام آنے والے ہیں، یہ واقعہ پورا ہو گیا تو امام آنے والے ہیں، وہ واقعہ ہو گیا تو امام آنے والے ہیں، تو یہ کب آنے والے ہیں؟ اور احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ سوال ہوگا کہ کہیں وہ دنیا سے چلے تو نہیں گئے، کیا وہ ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ اس لیے امام کے ظہور کی جو حتمی علامت ہے نا، کنفرم، خروج سفیانی ہے، خروج یمانی ہے، آسمان سے ایک آواز کا آنا ہے، خسف بیدا یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک سرزمین کا دھس جانا ہے، اور قتل نفس زکیہ۔ اس پہ میں جمعے کے خطبے میں چونکہ بات کر چکا ہوں لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط ایک فقرہ چونکہ آپ بڑی توجہ سے میرے خیال میں سن رہے ہیں، اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ قتل نفس زکیہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ ترین نفس میں سے ایک شخص کے جو سادات میں سے ہے، وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل ہوں گے، اور امام نے فرمایا کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور قائم تک خانہ کعبہ کی ایسی بے حرمتی نہیں ہوئی ہوگی جیسے اس وقت ہوگی، اور اس وقت امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ اب حجت تمام ہو چکی ہے، اور اب یہ امام کی ظہور کی حتمی علامات میں سے کنفرم۔ تو اس لیے محتاط رہیں، امام کے منتظر رہیں، لیکن یہ بھی فرمایا ہلاک المستعجلون، بے صبری کرنے والا ہلاک ہوگا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث۔ کیا شان ہے، مولا زین العابدین کا نام گرامی سامنے آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا زین العابدین تو وہ ہیں جنہوں نے دربار یزید میں اپنے محکم خطبے میں امام مہدی کو یاد کیا ہے وہاں پر۔ کیا شان ہے واقعا۔ فرمایا کہ اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے اور 7 وہ ہستیاں عطا کی ہمارے خاندان میں کہ جو اور کسی خاندان میں نہیں ہے۔ فرمایا جو ہمیں اللہ نے عطا کیا، اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے ساتھ حلم صبر دیا ہے، فصاحت دی ہے، شجاعت دی ہے، سماحت کا سادہ ترجمہ ہے سخاوت، ورنہ سماحت کی جو گہرائی ہے وہ کچھ اور ہے۔ سماحت کی گہرائی پتہ کیا ہے؟ میں اشارہ کر دوں، کیونکہ سطح سماحت بھی آہستہ آہستہ بلند ہونا چاہیے نا۔ سماحت کا ایک مطلب ہے سادہ سخاوت، ویسے گہرائی میں مطلب ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی کسی کے گناہ کو، جرم کو، اگر ذاتی معاملے میں ہے تو اگنور کر دینا، کئی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں سب، لیکن ایسے کہ جیسے نہ دیکھو، یہ ہے سماحت۔ کاش یہ صفت آ سکے ہم میں واقعاً۔ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے محبت عطا کی ہے مومنین کے دلوں میں ہماری، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اچھا امام بات کر رہے ہیں اپنی، اور ذکر کیا آپ کے دل کا۔ ہماری یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت عطا کی ہوئی ہے۔ وفضلنا بسبع، اور اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی، اور 7 ہستیاں فرمایا من النبی المختار ومن الصدیق ومن الطیار ومنا سبط هذه الامہ ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا مہدی هذه الامہ۔ نبی مختار ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں،
اس امت کے دو نواسے حسن حسین ہم میں سے ہیں، اسد خدا اور اسد رسول حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، اور مہدی و حاصل امہ اس امت کے مہدی ہم میں سے ہیں۔ یہ امام سجاد نے خطبہ دیتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، فرمایا زمین قیامت تک خدا کے وجود سے خالی نہیں ہوگی، یہ امام کا جملہ ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ کی حجت نہ ہو زمین پر تو اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ میرا پہلا فقرہ آپ کو یاد ہے گفتگو کا، اللہ کی حجت زمین پر نہ ہو تو عبادت ممکن نہیں ہے اللہ کی۔ اس کے بعد اتنا خوبصورت فرمایا اگر روئے زمین پر دو لوگ باقی رہ جائے نا تو ان میں سے ایک یقیناً اللہ کی حجت ہوگا، ایک حجت ہوگا، دو میں سے ایک حجت ہوگا۔ مولا باقر العلوم کے نام پر ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر۔ مولا باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ ظاہر ہوں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوں گے، ان کے گرد 313 اصحاب جمع ہوں گے، اور سب سے پہلے اس آیت کو پڑھیں گے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وہی آیت کے جس کا حوالہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے قائم کے اصحاب کو عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کہ شرق و غرب کا انہوں نے احاطہ کیا اور دنیا میں کوئی ایک شے ایسی نہیں کہ جو ان کی اطاعت میں نہ ہو۔ کن کی اطاعت میں؟ قائم کے اصحاب کی۔ صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ جو مر جائے اور ظہور کے امر کا منتظر ہو ویسا ہے کہ جیسے قائم کے خیمے میں ان کے ساتھ رہ رہا ہو۔ یہ صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کیفیت انتظار کو رکھیں، یعنی ایک تڑپ ہے کہ کچھ کمی ہے۔ ہاں یہ امام نے فرمایا جب تک ہم اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں زمین سے لگے رہو، مولا کا کلام، جب ہم اٹھ جائیں تو تم بھی اٹھ جاؤ۔ انتظار کیسے کرنا ہے وہ سمجھائیں ہم، ٹھیک ہے۔ مولا موسی کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے ذیشان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی فقرے آپ کو ریپیٹ ہو کر ملیں گے اب جو آ رہے ہیں کہ غیبت میں کرنا کیا ہے۔ خوش بحال ان شیعوں کے لیے جو غیبت کے زمانے میں ہماری محبت سے متمسک ہے، بار بار یہ فقرہ، ہمارے دشمنوں سے برات رکھتے ہیں، وہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں۔ یہ حسین منی وانا من حسین کی منزل ہے، وہ اسمت کبریٰ کی بات ہے، اور یہاں پر امام اور مامون کا جو رشتہ ہے، فرمایا وہ ہم سے اور ہم ان سے۔ اگر تم ہماری محبت سے متمسک ہو اور ہمارے دشمنوں سے برات رکھتے ہو دل میں، بہت غور کیجئے گا اس بات پر۔ جی صادق علیہ محمد سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب غیبت طولانی ہو جائے اور امر مشکوک ہو جائے کہ کیا کرنا ہے تو کیا کریں؟ کوئی ایک بات کہہ رہا ہے، کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، کوئی ایک فلسفہ کوئی دوسرا فلسفہ، کوئی ایک نیریٹو کوئی دوسرا نیریٹو، کیا کریں؟ امام نے کہا احب من کنت تحب ابغض من کنت تبغض، اسی سے محبت کرتے رہو جن سے کر رہے تھے، انہی سے بغض رکھتے رہو جن سے رکھ رہے تھے، یعنی وہی زیارت عاشورہ پڑھتے رہو، اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابدا بی اولا ثم لعن ثانی والثالث والرابع اللہم لن یزید خامسا، وہی پڑھتے رہو۔ امام نے کہا انہی سے محبت رکھو جن سے کر رہے تھے، انہی سے بغض رکھو جن سے رکھ رہے تھے۔ جب آپ مجلس امام حسین میں آتے ہیں نا اس حب کی خاطر، اور آتا ہے اہل بیت سے بغض کی خاطر، یہ آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بات واضح؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے ماں باپ قربان اس پر جو میرے جد کا ہم نام ہے، جد کا ہم نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہے، جو میری اولاد میں چوتھا ہے۔ امام رضا فرمائے، آپ کو یاد ہے دیبل نے ایک مرثیہ سنایا تھا امام رضا علیہ السلام کو، جس میں امام رضا علیہ السلام نے ایک شعر کا اضافہ کیا تھا، میں مصائب میں پڑھ چکا ہوں یہاں سے۔ تو دیبل کو کوئی تحفہ بھی تو دینا تھا نا امام کو۔ یقین جانیے گا اہل بیت آپ کو اس سے بڑا تحفہ دے نہیں سکتے کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ وہ آپ کو اپنی ولایت سے قریب کر دے، اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے کوئی۔ فرمایا اے دیبل تم نے مرثیہ پڑھا ہے نا ہمارا، افاطمو یبن القومی یبنت الخیر فندبی نجوم سماوات بارض فلات قبور بکوفان و اخری بطیبہ،
وقبر بفخ لہا صلواتی، یہ جو پورا دیبل نے مرثیہ پڑھا اور امام رضا علیہ السلام نے شعر کا اضافہ کیا وقبر بطوس یا لہا من مصیبت، یہ پورا مرثیہ کہ دیبل سنو میرے بعد حجت محمد ہے یعنی محمد تقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد علی ہیں یعنی علی النقی، ان کے بعد حسن ہے، ان کے بعد حجت قائم ہے. یہ دیبل کو سکھا رہے ہیں امام رضا، یاد رکھیے گا. فرمایا اور دیبل یہ یاد رکھو کہ اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی رہ جائے گا نا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ اس قائم کو ظاہر کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک قیامت کو نہیں لائے گا جب تک کہ اس قائم کی حکومت قائم نہ ہو جائے اور وہ دنیا کو عدالت سے پر نہ کر دے. یہ امام رضا نے دیبل کو سمجھایا. سبحان اللہ. امام رضا کے فرزند مولانا محمد تقی الجواد علیہ السلام فرماتے ہیں امام مہدی کے بارے میں، صقر ابن ابی دلف سے روایت، میں چاہتا تھا صرف روایات پڑھو، اپنے کوئی بات ہی کرنے کی کیا ضرورت، ہماری اوقات کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہتے پھریں گے. بات وہ ہو کہ جو وصل ہے چشمہ طہارت سے. صقر ابن ابی دلف وہ ہیں، کچھ باتیں میں پڑھ چکا ہوں تو میں چاہتا ہوں آگے بڑھوں. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی ایک مجلس میں گزشتہ سال میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس صقر ابن ابی دلف آئے تھے اور کہا تھا کہ اے مولا میں نے آپ کے جد کی ایک حدیث سن رکھی ہے کہ ایام سے دشمنی نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. تو یہ کیا مطلب ہے ایام سے دشمنی نہ کرنا، سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے سے دشمنی نہ کرنا، کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا یہ ایام ہم ہیں، یاد ہے؟ اس کے بعد فرمایا ایک ایک نام لیا کہ سبت کا دن رسول اللہ سے مخصوص ہے، اور احد کا دن مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اثنین یعنی منڈے کا دن حسن حسین سے منسوب ہے. سبحان اللہ. فرمایا اور ثلاثاء یعنی ٹیوزڈے کا دن زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. بدھ کا دن تو آپ سبھی جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے، لیکن بدھ فقط امام موسیٰ کاظم سے منسوب نہیں ہے، امام علی رضا، امام محمد تقی اور امام علی نقی سے بھی منسوب ہے. اور تھرسڈے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اور فرائیڈے امام زمان علیہ السلام سے. فرمایا یہ مطلب ہے میرے جد کی حدیث کا کہ دنوں سے دشمنی نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہوں گے قیامت میں اور تمہاری شفاعت نہیں ہوگی. یہ راوی ہیں اس روایت کے صقر ابن ابی دلف. تو یہ روایت تھی 10ویں امام سے، اب جو سنا رہا ہوں 9ویں امام سے. فرمایا ٹائم کی غیبت طولانی ہوگی، بس مخلصین ایک ایک فقرہ غور طلب کا میرے قائم کی غیبت، ہمارے قائم کی غیبت طولانی ہوگی. عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. امام کی ظہور کی نیت سے ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرمایا مخلصین انتظار کریں گے، مشککین شک کرنے والے انکار کریں گے، منکرین مذاق اڑائیں گے. کا وقت ظہور جو متعین کرے وہ جھوٹ بول رہا ہے. امام کا کلام ہے یہ، کذب الوقاتون. کوئی کہے کہ بس اب ہو گیا ظہور، نہ نہ نہ، احتیاط کرے. جو جلد بازی کرے وہ ہلاک ہو جائے گا، جو تسلیم ہو جائے وہ نجات پا جائے گا. ظہور آج ہے، اسی لمحے ہے، 10 سال بعد ہے، 100 سال بعد ہے، 1000 سال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے. جو تسلیم ہو جائے گا. مولا ہادی نقی علیہ السلام کے کلمات ہیں یہ. فرمایا مہدی وہ ہیں کہ جو اللہ کے کلمات کو جمع کر لے گا. کلمت اللہ خود امام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے کیسے امتحان لیا تھا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کچھ کلمات سے امتحان ہوا تھا حضرت ابراہیم کا. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ فتلقی آدم من ربہ کلمات، اللہ نے کچھ کلمات سکھائے تھے آدم کو، پھر انہوں نے وہ کلمات کہے تو پھر توبہ قبول ہوئی تھی. فرمایا جب ہمارا مہدی آئے گا نا تو وہ کلمات کو جمع کر لے گا، یعنی وہ صاحب دعوت نبوی بھی ہوگا، وہ سہولت حیدری بھی رکھے گا، وہ عصمت فاطمی بھی رکھے گا، وہ حلم حسنی بھی کا بھی حامل ہوگا، شجاعت حسینی کا بھی علم بردار ہوگا، عبادت سجادی بھی رکھے گا، معاصر باقری، آثار جعفریہ، علوم کاظمیہ، حجج رضویہ، جود تقویہ، نقاوت نقویہ، لشکر عسکریہ اور غیبت الہیہ. وہ کلمات کو جمع کر دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اور وہ نعمتوں کو بھی تمام کر دیں گے. ابھی نعمتیں، ابھی زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی. کیسے ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی زمین کی ساری فرٹیلائزیشن سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، پانی پتہ نہیں کہاں نیچے پہنچ گیا، پانی اویلیبل بھی نہیں ہے، کلائمیٹ چینج وغیرہ سب کچھ. اب حجت خدا جب ظاہر ہو نا، میں لے کے چلوں آپ کو امام حسین کے عاشور کے دن کے خطبے پر. عاشور کے دن اب عبداللہ حسین کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ جب ہمارے مہدی کا ظہور ہوگا نا تو زمین پر کوئی نابینا، کوئی ڈسیبل، کوئی مصیبت میں مبتلا رہ نہیں جائے گا، مگر ہم اہل بیت کے وسیلے سے اللہ اسے شفا دے دے گا. یعنی کوئی ڈسیبل نہیں ہوگا. فرمایا امام حسین کہہ رہے ہیں درختوں پر اتنے پھل ہوں گے کہ شاخیں جھک جھک کر ٹوٹ رہی ہوں گی، اور تم سردیوں کے پھل گرمیوں میں کھا رہے ہوگے اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں کھا رہے ہوگے. ہاں، یہ فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا تو یہ سب ہو جائے گا. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات کو طولانی نہیں کرنا چاہتا. مولا حسن عسکری علیہ السلام تک بات پہنچ گئی. وہ تو خود والد امام زمان علیہ السلام کے. ایک پورا تھیسس میں نے اس بات پر پڑھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی 40 حدیثیں امام زمانہ پر. سنا آپ نے کیا موضوع تھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی فقط 40 حدیثیں امام زمان علیہ السلام پر. گھبرانا نہیں ہے، 40 نہیں پڑھ رہا، ایک پڑھ رہا ہوں. اس پر بھی سبحان اللہ بنتا تھا. احمد بن اسحاق اشعری پہنچے 11ویں امام کے پاس. کہ مولا آپ کے بعد امر امامت کس کے پاس ہے؟ فرمایا زمین حضرت آدم کے زمانے سے حجت سے خالی نہیں ہوگی. حضرت آدم کے زمانے سے آج تک حجت سے خالی نہیں ہوئی، نہ کبھی ہوگی. فرمایا کہ مولا کون ہے پھر آپ کے بعد؟ فرمایا میرا فرزند. امام پردے میں تھے، ابھی بھی پردے غیبت میں. اس وقت گویا 3 برس کا سن تھا امام زمانہ کا. امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو امام زمانہ کا سن 5 برس تھا. یعنی جو کچھ امام حسن عسکری نے فرمایا ہے وہ امام زمانہ کے 5 سال کے اندر اندر ہے. فرمایا مولا مجھے دکھائیں گے؟ احمد بن اسحاق اشعری کہہ رہے ہیں دکھائیں گے مولا مجھے؟ روایت کا جملہ ہے کہ امام اٹھے مسرعن، جلدی سے فوراً اندر گئے. وعلی عاتقہ غلام، ایک بچے کو لے کر آئے جو امام کے شانے پر تھا، چھوٹا بچہ. ھذا صاحب ہو، امام نے فرمایا یہ تمہارا صاحب ہے من بعدی، میرے بعد. کیا عجیب جملہ کا امام نے فرمایا. سارے جملوں کو چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں یہ والا فقرہ، کہ اے احمد بن اسحاق بن سعد اشعری، اگر تمہاری عزت نہ ہوتی نا اللہ کی نگاہ میں اور ہم حجتوں کی نگاہ میں تو کبھی نہ دکھاتا اپنے فرزند مہدی کو تمہیں. یہ جو تمہاری عزت ہے نا اللہ کی نگاہ میں، اس خاطر میں نے دکھایا اسے. احمد بن اسحاق امام ہے، یقین آ گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی تو کہہ رہے تھے نا لیکن لیطمئن قلبی، والا کچھ تو نشانی ہو کہ دل کو بھی تو اطمینان ہو. ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ احمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس 3 سال کے بچے نے بولنا شروع کیا. ہائے ہائے ہائے، بات ختم ہو گئی. انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں بقیت اللہ ہوں اللہ کی زمین پر، اور اللہ کے اعداء سے انتقام لینے والا میں ہوں. پھر کہا مجھے میرا نام لے کر اے احمد بن اسحاق، جب دلیل آ جائے تو پھر شک نہ کیا کرو. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. 13 حدیث ہو گئیں، 14ویں حدیث سن لیجئے گا خود حضرت حجت کے بارے میں. فرمایا ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں. امام کی ایک توقیع ہے، ہم تمہاری خبر گیری سے غافل نہیں ہیں. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا وغیر ناسین لذکرکم، فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تمہاری یاد میں نہ رہیں. یا اللہ،
کہتے ہیں ہم ہمیشہ تمہاری یاد میں ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تمہاری یاد میں نہ رہیں۔ اگر ہم تمہاری رعایت نہ کرتے نا تو یاد رکھو بلائیں تمہیں گھیر لیتی اور دشمن تمہیں قلع کما کر چکے ہوتے، ختم کر چکے ہوتے۔ یہ جو تم اب تک بچے ہوئے، امام نے کہا کہ ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں، اس لیے یہ ہائے ہائے ہائے۔ آپ سوچئے بنی امیہ، ان سے پہلے، ان کے بعد بنی عباس، یہ سب ظلم کرتے رہو، آج تک ہو رہا ہے۔ آپ کسی بھی بچے سے پوچھئے آزاداری کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، تو یہ بڑھ کیسے رہی ہے؟ اس قوم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، زیارت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ ہاں، امام نے کہا ہم چونکہ تمہاری یاد سے غافل نہیں ہے نا، اس لیے یہ سب کچھ ہے۔ اگر ہم تمہاری رعایت نہ کرتے تو دشمن تمہیں اکھاڑ کے پھینک چکے ہوتے۔ ایک ایک بوند مدیون ہے حضرت حجت کی، ایک ایک لقمہ، ایک ایک بوند۔ آپ پر مولا ہزاروں سلام ہو۔